قبر اصغر پہ بانو پکاری، گھر چلو ہے گھر چلو، جھولا سونا ہے واری، گھر چلو جھولا سونا ہے واری، کب سے روتی ہے ماں غم کی ماری، گھر چلو ہے گھر چلو، جھولا سونا ہے واری، گھر چلو جھولا سونا ہے واری۔ شام اور تم نہ آئے، ہو گئی شام اور تم نہ آئے، غم کے بادل دلوں پر ہے چھائے، کیسے جھیلوں گی میں زخم کاری، گھر چلو ہے گھر چلو، جھولا سونا ہے واری، گھر چلو جھولا سونا ہے خالی۔ ہائے مقتل میں میرے جانی، ہائے مقتل میں میرے جانی، پایا تم نے نہ ایک بوند پانی، غم سے بسمل ہے بہنیں تمہاری، گھر چلو ہے گھر چلو، جھولا سونا ہے واری، گھر چلو جھولا سونا ہے واری، پھول ہی کچھ لحد پر چڑھاؤں، پھول ہی کچھ لحد پر چڑھاؤں، اپنے دل کے ارمان نکالوں، غم میں گزرے گی اب عمر ساری، گھر چلو ہے گھر چلو، جھولا سونا ہے واری، گھر چلو جھولا سونا ہے واری، کوئی اکبر کو جا کر سنائے، رن میں یہ پھول مرجھا نہ جائے، جائیں یثرب منگائیں سواری،
گھر چلو ہے گھر چلو جھولا سونا ہے واری. مقطع عرض کر رہا ہوں. رن میں تھرا گئی قبر اصغر، رن میں تھرا گئی قبر اصغر، جب پکاری وزیر آہ مادر، آنکھ کھولو سنو ماں کی زاری. گھر چلو ہے گھر چلو جھولا سونا ہے وارے، گھر چلو جھولا سونا ہے وارے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. درود پڑھے محمد آل محمد. عزیزان محترم، دین اسلام اور معرفت امام کے موضوع پر آج یہ ہماری 7ویں نشست ہے. ارشاد خداوندی ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اور اہل کتاب نے سرکشی کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں آ گئی. اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کل لفظ آیت پر میں آپ سے گفتگو کروں گا تاکہ ہمارا موضوع جو ہے کس حد تک مکمل ہو جائے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ محمد اور آل محمد کا وجود جو ہے وہ دین ہے. ہمارے 14 جو ہیں، ہر ایک کا وجود جو ہے وہ دین ہے. میں ایک عرض کر دوں، میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ الحج کی، وہ آیت صرف اس کا ترجمہ کر کر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. کہ ارشاد خداوندی ہے کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کن ہستیوں کے ذریعے دشمنوں کو ختم نہ کراتا تو آج یہ میری بندگی نہ ہوتی، میرا ذکر نہ ہوتا، مسجدیں نہ ہوتی. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَيَنْصُرَنَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. میں نے کیا کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، میں اللہ قوی ہوں، غالب ہوں، زبردست ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں محتاج نہیں ہوں، آپ مجھے محتاج نہ سمجھیں، لیکن میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے نشانیاں بتائیں کہ الذین
یہ وہ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو شاید پھر انسان سوچتا کہ یہ کون ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین، یہ وہ ہیں امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ وہ ہیں کہ اگر میں ان کو زمین میں طاقت دیتا ہوں، یعنی یہ کمزور نہیں ہوتے، اگر میں ان کو زمین میں طاقت دیتا ہوں تو وہ میری نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں اور ہر برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ بھی مدد مانگتا ہے۔ اب جن سے بھی مدد مانگے، آج یہاں سے تقریر شروع ہو گئی ہے کہ یہاں جہاں جن سے بھی مدد مانگے، مانگتا تو ہے نا، اور جن سے اللہ مدد مانگتا ہے وہ اللہ تو نہیں۔ لازمی ہے کہ جن سے اللہ مدد مانگتا ہوگا وہ اللہ تو نہیں۔ تو اللہ نے سورۃ صف میں اس کو واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کی مدد کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب قبلہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ اللہ مومنین سے بھی مدد مانگتا ہے، تو پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ اگر مومنین سے مدد مانگے تو وہ جائز ہے، اور ہم شیعہ علی امیر المومنین سے مدد مانگے تو یہ بدعت ہے۔ سمجھ میں آئے نوجوان؟ سمجھ کیونکہ قومی مسائل کی وجہ سے بہت ہی تھکا ہوا ہوں، لیکن مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، میں پوری قوت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ جس طرح پہلے الفاظ کیا تھے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ نے فرمایا میری مدد کیسے کرو گے؟ میں ہوں لا مکان، میں ہوں لا محدود، میں دیکھنے میں نہیں آتا، تو پھر میری کیسے مدد کرو گے؟ اللہ نے فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح جناب عیسیٰ نے کہا تھا اپنے حواریوں سے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، کہا تھا ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس نے کہا تھا ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کے لیے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو اللہ نے فرمایا ایک گروہ نے جناب عیسیٰ کی مدد کی، وہ مومن بن گئے،
اور ایک گروہ جناب عیسیٰ کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور وہ کافر بن گئے۔ میں سمجھتا ہوں میرے دوستو کہ تھکاوٹ کے باوجود اگر یہ جملہ کہہ کر میں آج کی گفتگو کو ختم کروں تو اس میں اتنا مواد ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی۔ میرے دوستو، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ کسی کو گالیاں دینا یہ کمزوری کی نشانی ہے، یہ شکست کی نشانی ہے۔ کسی کو بے گناہ قتل کرنا یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ تو اب ہمیں کوئی گالیاں دے رہا ہے یا یہ قتل کر رہا ہے تو سمجھنا کہ وہ اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی شکست کا اعتراف کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس جواب تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس جواب نہیں ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو گالیاں ہمیشہ کمزور دیتا ہے، گالیاں ہمیشہ بے علم اور جاہل دیتا ہے۔ اب ہمارا کام نہیں کہ کسی کو گالیاں دے، ارے گالیاں تو وہ دیتا ہے جس کے امام نے گالیاں دی تھی۔ کیونکہ مرید کا پتہ ہمیشہ مرشد سے پڑتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا، اب دیکھو کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والے اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاری اللہ، جس طرح جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے اللہ کی خاطر، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنوا طائفۃ من بنی اسرائیل وکفروا طائفہ، تو ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کی مدد کی اور اللہ نے فرمایا وہ مومن بن گئے، اور ایک گروہ جناب عیسیٰ کو چھوڑ کر گیا، وہ کافر بن گیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی نہیں اللہ کی کرتا ہے۔ بس یہاں سے پتہ چل گیا ہے، یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اور جو نبی کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ خدا کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، وہ اللہ کی مدد کرتا ہے، اور جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ نبی کو نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کو چھوڑتا ہے۔ تو بھائی بات تو سیدھی سادھی ہے کہ اگر کسی زمانے میں بھی علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو پھر کافر ہم ہیں۔ بڑا جملہ ہو گیا قبلہ، اب کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی؟ نعرہ حیدری بھائی کسی زمانے میں بھی، کسی ایک جنگ میں بھی علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو پھر کافر ہم ہیں، کیونکہ کافر وہ ہے جس کا امام کافر ہے، کافر وہ ہے جس کا امام کافر ہے۔ اگر کسی زمانے میں بھی علی نے رسول کو چھوڑا ہے تو پھر کافر ہم ہیں، اور اگر کسی اور نے چھوڑا ہے تو پھر جن کا امام کافر ان کے ماننے والے کافر۔ سمجھ میں آ گئی نوجوانوں؟ میں کہتا ہوں کون سی بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ کون سی وہ بات ہے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ نبی کے وجود کا نام ہے دین، یعنی جس نے رسول کی مدد کی
وہ رسول کی مدد نہیں کر رہا ہے، دین کی مدد کر رہا ہے۔ اور جس نے رسول کو چھوڑا وہ رسول کو نہیں دین کو چھوڑ رہا ہے۔ بے دین وہ ہے جس نے رسول کو چھوڑا ہے، بے دین وہ ہے جس نے رسول کو چھوڑا ہے۔ اور میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک جنگ، کوئی ایک جنگ دکھاؤ جس سے علی بھاگا ہو، کوئی ایک جنگ دکھاؤ جس سے علی بھاگا ہو، اور کوئی ایک جنگ دکھاؤ جس میں آپ والے نہ بھاگے ہوں۔ میں نے بڑا جملہ عرض کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ نوجوانوں، میں نے یہی عرض کیا کہ نام ہے رسول کے وجود کا، نام ہے دین۔ علی کے وجود کا نام ہے دین، یہ 12 کے 12 دین ہے۔ اب آئیے، یہ میں کل پڑھوں گا، آج تو آپ کو اتنی سی زحمت دینا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جب رسول کے وجود کا نام ہے دین، رسول کے وجود کا نام ہے دین، حسین کے وجود کا نام ہے دین، علی کے وجود کا نام ہے دین۔ اب جب یہ دین ہے، ہاں میں نے کیا، دین کوئی شے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی اسلام آئے، اسلام آئے، تو کوئی دین ایسی چیز تو نہیں ہے جو آئے گا۔ دین کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ آئے گا کہ بھائی دین آئے گا، اسلام آئے گا۔ تو بھائی پہلے بتاؤ کہ کیا پاکستان سے روٹ کر چلا گیا تھا، یا پاکستان میں پہلے نہیں تھا، اور تھا تو یہ کہاں تھا؟ میں نے کیا کہ نہیں، مرتے مرتے مر جائیں گے مسلمان، دین سمجھ میں نہیں آئے گا، دین ان کے سمجھ میں آنے والا ہی نہیں کہ دین سمجھ میں آئے، کیونکہ دین سمجھ میں تب آئے جب قرآن سمجھ میں آئے۔ اب جب قرآن سمجھ میں آئے تو رسول سمجھ میں آئے، اور جب رسول سمجھ میں آئے تب دین سمجھ میں آئے، تب دین سمجھ میں آئے۔ ابھی تک تم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ابھی تک تم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ جب قرآن کو نہیں سمجھا، رسول سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب رسول سمجھ میں نہیں آیا تو تمہیں دین نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تم نے آج تک رسول کی ذات کو نہیں سمجھا کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی عزت کیا ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے کہ بلا 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، 2۔ یہ 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، سورۃ انعام کی 2 آیتیں، 130 131، یہ 2 آیتیں میں پڑھ رہا ہوں، اور یہاں سے پتہ چلے گا معرفت امام کا، معرفت امام کا یہاں سے پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، میں نے کیا، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں تو آیتیں پڑھتا ہوں، ان کی معنی بتاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو میں ایک اعلان کروں گا، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اے گروہ انسان اور جن، اللہ نے فرمایا میں میدان حشر میں کہوں گا، اے گروہ جن اور انسان، میں نے تم میں ہادی نہیں بھیجے تھے، میں نے تم میں ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے۔ ایک گروہ جن اور انسان، میں نے تم میں ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن کے ڈراتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا،
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، تو وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہاں تم نے بھیجے تھے لیکن ہمیں دنیا کی زندگانی نے گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں پتا تھا کہ ہم اس وقت کافر ہو گئے تھے جب ہم نے آپ کے ہادی کو نہیں مانا تھا۔ انہم کانوا کافرین، ہم اس وقت ہی سمجھ گئے تھے کہ ہم نے جب آپ کے ہادی کو نہیں مانا تو ہم اس وقت ہی کافر ہو گئے تھے۔ اب یہاں آ کر اللہ نے کہا ذالک علم یک ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اللہ نے فرمایا ہاں یہ میں ہر زمانے میں ہادی اسی لیے بھیجتا ہوں کیونکہ میں ظالم نہیں۔ اتنا جملہ میں نے کہا۔ شاید میں قبلہ سمجھا نہ سکا، اللہ نے کیا فرمایا، اے جن اور انسان کے گروہ ہو، کیا تمہیں میں نے ہادی نہیں بھیجے تھے، مسلسل ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے؟ تو وہ اپنے نفس کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں یا اللہ ہم تو اس وقت ہی کافر ہو گئے تھے جب ہم نے آپ کے ہادی کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں ہادی کو چھوڑا، یہاں کافر ہو گئے۔ نہیں میں نہیں سمجھا سکا ہوں۔ یہاں ہادی کو چھوڑا، یہاں کافر ہو گئے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، پھر اس آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے تمام ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، ابلیس نے ابا کہا، انکر نہیں، پورے قرآن میں انکر نہیں، ابا ہے۔ اب مجھے بتاؤ انکار میں اور ابا میں فرق کیا ہے؟ انکار کیا جاتا ہے زبان سے، آپ نے کوئی کام کہا میں نے کہا نہیں، اور ابا کی کیا معنی ہیں؟ سر کو ہلانا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری، جملہ میں نے کہا ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ ابا۔ بس جہاں دیکھیں نعرہ حیدری، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ ابا کیا تھا، ابا۔ بس جہاں ابا دیکھیں سمجھیں یہ شیطان والی عبادت ہے، یہ انکار کر رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا جیسے ہی اپنے ابا کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافرین میں سے ہو گیا، یعنی ایک دم یہاں اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا، یہاں کافر بن گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا جب اللہ نے کہا کہ جن اور انسان کے گروہ ہو، کیا تم میں نے اپنے ہادی نہیں بھیجے تھے جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور آج کے دن سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ وہ کہیں گے ہاں یا اللہ، بس جس وقت ہم نے انکار کیا تھا ہم کافر ہو گئے تھے،
جس وقت ہم نے انکار کیا تھا ہم کافر ہو گئے تھے. بس یہ ان کے الفاظ تھے. یا اللہ نے کہا ذالک علم یک ربک ملک القری بظلم واہلھا غافلون. تمہیں پتا ہے کہ یہ میں نے ہر زمانے میں اور دور میں ہادی کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ میں ظالم نہیں، میں ظالم نہیں کہ بغیر ہادی کے کسی کو سزا دوں. شاید میں نہیں سمجھا سکا. اللہ نے فرمایا ہر زمانے میں میں ہادی اسی لیے بھیجتا ہوں کہ میں ظالم نہیں. کیونکہ اگر بغیر ہادی کے کسی کو سزا دوں تو یہ ظلم ہے. مسلمانوں ابھی آؤ ہمارے قریب کہ آج اگر اللہ کا ہادی نہیں اور قیامت میں اللہ ہمیں سزا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. بغیر ہادی کے اللہ کسی کو سزا دے تو یہ ظلم ہے. اب مسلمانوں سے پوچھو کہ تمہارے پاس ہادی ہے یا نہیں؟ ارے جن کے پاس ہادی نہیں وہ اللہ کو ظالم مانتے ہیں. جن کے پاس ہادی نہیں ان کا اللہ کو وہ ظالم مانتے ہیں. اور جہاں عدل ہے وہاں امام، جہاں عدل ہے وہاں امام ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. جہاں 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 عدل ہے وہاں امام ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر. اب ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہادی ہے. اگر ہادی نہیں تو پھر اللہ نے فرمایا میں ظالم ہوں. اب اگر تمہارا خدا پر یقین ہے تو تم کو ماننا پڑے گا کہ ہادی ہے. اور ہاں میرے دوستو، میرے بزرگوں، اسی لیے ہمارے جو اصول دین ہیں وہ کیا ہیں؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. یہ آپ نے اصول دین میں امام کیوں رکھا ہے؟ خلیفہ رکھو. زبان سے بات کرو میرے دوستو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ارے بھائی، اصول دین میں امامت ہے، ولایت نہیں، خلافت نہیں. اصول دین میں امامت ہے اور امامت کے فوراً بعد ہے قیامت. میں نے بڑا جملہ عرض کر دیا ہے. امامت کے بعد فوراً ہے، امامت کے فوراً بعد ہے قیامت. تو میرے دوستو ہونا تو یہ چاہیے تھا جس پر ساری زندگی جھگڑتے رہے، خلافت، ولایت. تو پھر اصول دین میں خلافت کیوں نہیں ہے؟ اصول دین میں ولایت کیوں نہیں ہے؟ ارے اسی لیے کہ قیامت کا تعلق خلافت سے نہیں، قیامت کا تعلق خلافت سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق ولایت سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے. قیامت کا تعلق امامت سے ہے. کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے امام کے پیچھے. لیکن یہ ترجمہ میں نے ایسے ہی کر دیا، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے. میں نے اپنے لیے سوال پیدا کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہر انسان کو بلایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ. بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے.
غور کریں اسی پر. اب آئیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، علی کے لیے رسول نے فرمایا یا علی انت قائد الغر المحجلین. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا سورۃ قاف میں، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، وجاءت قل وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنے شہید اور سائق کے ساتھ. توجہ، ایک جملہ میں نے عرض کیا ہے، خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، پھر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنے شہید اور سائق کے ساتھ. علی سائق نہیں، علی قائد ہے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، علی سائق نہیں، علی قائد ہے. اب بنص قرآن علی ہے قائد، اور بنص قرآن ہر نبی ہے سائق. اب جو علماء کرام کہیں موجود ہوں گے، لغت میں آ کر جا کر دیکھیں کہ سائق کی کیا معنی ہیں. سائق اسی چرواہے کو کہتے ہیں جو بکریوں کو یا جانوروں کو ہانکتا ہوا پیچھے سے آگے چلتا جائے. آگے بکریاں، پیچھے چرواہا، اس کو کہتے ہیں سائق. اور قائد اس کو کہتے ہیں جو علم لے کر آگے چلے. بڑا جملہ میں نے کہہ دیا. نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا. چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی پہلے معنی سمجھی آپ نے، بھائی گھبرا نہ جائیں. میں نے کیا کوئی گھبرانے کی بات نہیں. اب یہ رسالت بھائی نے مجھے پتہ نہیں کیا دیا ہے. گزرا ہے برچیوں میں عبادت نواز کون. مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناگوار، دیتے نثر حسین تو پڑھتا نماز کون. نہیں بھائی، ایسے نہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم میں فرسٹریشن ہے. کوئی فرسٹریشن نہیں ہے. میں نے رات بھی کہا تھا، آج بھی تقریر میں کہا تھا، میرے دوستو یہ تو 3 بچے ہیں، میرے 4 بچے ہیں. اگر 4 اسی راہ میں شہید ہو جائے یہ مجلسیں بند نہیں ہوں گی. نعرہ حیدری. کوئی آپ کو مایوسی نہ ہونا چاہیے. بھائی بات کرو، میں آپ سے آگے چلوں. یہ رقے وغیرہ جو ہے، یہ رقے وغیرہ جو ہے، میں ان کو کچھ نہیں مانتا. ابھی رسالت بھائی نے کیونکہ میٹنگ تھی تو میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہمارے جو کور کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ قاتلوں کو پکڑ لیا جائے گا. میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے کہ وہ از خود برباد ہو جائیں گے، وہ از خود برباد ہو جائیں گے. ہاں نوجوانوں، آپ مجھ سے پوچھیں، یہ ممبر پر بیٹھ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں. عبدالحکیم کا ایمان ہے، عبدالحکیم کا یقین ہے کہ اگر کوئی اللہ کا دشمن ہے تو اللہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، کوئی رسول کا دشمن ہے تو اللہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن حسین کا دشمن
کوئی بھی ہو اللہ اس کو نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ نعرہ حیدری۔ تو اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ کہیں مجلس نہیں ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ ارے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو کیا کرے گا؟ کتنوں کو قتل کرے گا؟ یہ حسین کی مجلسیں بند ہو جائیں گی؟ ارے تو کیا ہے، تو کیا ہے؟ بنی امیہ کی 220 برس حکومت چلی، بنی عباسیوں کی 540 برس تک حکومت چلی۔ کتنے ہوئے؟ 760 سال۔ ارے جن کی حکومت 760 سال چلی علی کی دشمنی پر، آج ایک کی بھی خبر نہیں۔ کوئی گھبرانے نہیں۔ ہاں میرے دوستو، ایک بات میں بتاتا چاہوں، پھر آتا ہوں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ 220 برس بنی امیہ کی حکومت، 540 برس بنی عباسیوں کی حکومت، لیکن ایک حکمران کے قبر کا نشان نہیں۔ آؤ یہاں کہتے ہو یہ فلاں ایسا فلاں ایسا، پیسے میں دیتا ہوں، میرے ساتھ چلو، کسی کی قبر تو دکھاؤ۔ ارے اللہ نے تمہیں یہاں ہی سزا دی کہ جن کو امام مانتے ہو، جب اس دنیا میں میں نے ان کو تباہ کر دیا تو قیامت میں تجھے کیا دے؟ نعرہ حیدری۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ از خود تباہ ہو جائیں گے۔ تو کوئی حسینیت کا ثبوت دینا ہے۔ حسینیت جیسے نہیں، اس کونے سے لے کر اس کونے تک منکران اسلام کو، سرکار کے دشمنوں کو بتانا ہے۔ حسینیت، حسینیت، سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہے۔ کسی قسم کی یہ مجلسیں رہیں گی اور ہر سال سے زیادہ ماتمدار آئیں گے، ہر سال سے زیادہ ماتم ہوگا۔ ارے تمہیں سمجھائی نہیں آج تک حسین کو، تم نے حسین کو نہیں سمجھا۔ میں نے کیا عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں؟ لیکن جن کو تو نے مظلوم سمجھا تھا، آج ان کے قبروں پر کروڑوں کے تعداد میں آدمی جھک رہے۔ یہ دلیل ہے حقانیت کی، یہ دلیل ہے حقانیت۔ گھبرا تو نہیں گے؟ توجہ میری گفتگو پر تو سمجھ میں آ رہی ہے نا گفتگو؟ تو میں نے عرض کیا کہ قیامت کا تعلق جو ہے وہ امامت سے ہے، قیامت کا تعلق امامت سے ہے۔ اللہ نے سورۃ قاف میں ارشاد میں وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، قیامت کے دن ہر نفس آئے گا اپنے شہید اور سائق کے ساتھ۔ سائق اس چرواہے کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہو لاٹھی، جو بکریاں کو، بھیڑوں کو ہانکتا ہوا آگے چلا جائے، بکریاں آگے چرواہا پیچھے۔ لیکن قائد اسی کو کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں علم ہو، لاٹھی نہیں، خود آگے ماننے والے پیچھے۔
بس یہ فرق ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں میں اور علی میں کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے پیچھے ہوں گے لاٹھی ہاتھ میں لے کر. یہ لاٹھی چرواہے کے ہاتھ میں کیوں ہوتی ہے کہ کہیں بکری بھاگ نہ جائے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. یہ لاٹھی ہاتھ میں کیوں ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بکرا بھاگ نہ جائے, اسی لیے ہوتی ہے لاٹھی. تو ہر نبی کے ہاتھ میں لاٹھی, اور وہ ہوگا امتوں کے پیچھے کہ کہیں کوئی بکرا یا بکری بھاگ نہ جائے. لیکن علی نے فرمایا نہیں, انبیاء کو اپنی امتوں پر یقین نہیں ہوگا, اسی لیے اپنے امتوں کے پیچھے ہوگا. مجھے یقین ہے کہ جنہوں نے دنیا میں میرا نام لے کر میرے نام کو نہیں چھوڑا, آج آنکھوں سے دیکھ کر مجھے کیسے چھوڑ کے جائے. آج آنکھوں سے سمجھ میں آئی کتنا یقین ہے علی کو ہمارے اوپر. مومنین کتنا یقین ہے میرے مولا کو مومنین کے ذات پر کہ میں قائد ہوں گا. مجھے یقین ہے کہ مومنین مجھے چھوڑ کے چلے نہیں جائیں گے. تو میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں کہ معرفت امام اگر نہیں, قیامت کا تعلق امامت سے ہے. اب آؤ 6 حدیثیں میں پڑھوں. مجھے حق ہے نا پڑھنے کا حق ہے نا, کیونکہ ہمارے امام نے تو نہیں کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. اب حدیثیں وہ نہ پڑھے, میں تو کم پڑھتا ہوں اسی لیے کہ ہر جواب قرآن سے دوں. لیکن آج مجھے اجازت دو کہ سوائے کے محرکہ سے تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں. میرے دوست نوجوانوں, اب یہ سوائق المحرقہ میں ہے مجھے کیا پتا, لیکن یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جو صحابی ایک آیا تو دیکھا کہ رسول علی کا بیان کر رہے ہیں, علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. اب بہت سے ایسے مورخین ہیں کہ جنہوں نے لکھا کہ جو بھی ہم کتاب پڑھتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ رسول 24 گھنٹے علی کے فضائل بیان کرتے رہتے تھے. کیا رسول کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا؟ نوجوانوں, آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. جتنی بھی مناقب کی کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ 24 گھنٹہ رسول علی کی تعریف کرتے رہتے تھے. مجھ سے بھی نوجوان پوچھتے ہیں تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ ہاں یہ ایسا ہے, آپ کا اعتراض رسول پر ایسا ہے جس طرح آپ کسی کو 24 گھنٹہ قرآن پڑھتے دے کر کہیں ہم جب بھی آتے ہیں آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں, تو رسول تو 24 گھنٹہ قرآن نعت کی تلاوت کرتے رہتے. رسول تو 24 گھنٹہ قرآن نعت کی تلاوت کرتے رہتے تھے. تو جب ایک مرتبہ صحابیہ یا رسول اللہ ہم جب بھی آتے ہیں صرف علی کی تعریف, اگر علی نہ ہوتا تو آپ نے فرمایا لولا علی لما کان نکتۃ فی القرآن, اگر علی نہ ہوتا تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا. بڑا جملہ آپ جائیں, میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا قبلہ, میں اس کو ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا. جا کر سمجھنا کہ رسول نے کیا کہا. اگر علی نہ ہوتے تو قرآن میں نکتہ نہ ہوتا. کہا یا رسول اللہ یہی ہے نا کہ قرآن میں نکتہ نہ ہوتا, اور کیا ہوتا؟
آپ نے فرمایا لولا علی لما سجد للکعبہ، اگر علی نہ ہوتا تو کعبے کو سجدہ نہ ہوتا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری۔ نوجوانوں، یہ ہے مستی، یہ ہے مستی، اسی کو کہتے ہیں علی کے ولایت کی مستی، کہ ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کا نقطہ نہ ہوتا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو کعبے کا سجدہ نہ ہوتا۔ تو کہا بس نہ یا رسول اللہ، یہی بات ہے نا کہ کعبے کو سجدہ نہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، لولا علی لما کان کفر لفاطمہ آدم من دونہ، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا۔ چاہے وہ آدم نبی ہوتا یا نوح، اگر مسلمانوں کی یہ کتاب میں حدیث نہ ملے، نوجوانوں جو آفیسز میں کام کر رہے ہیں یا جو بزنس مین ہیں یا جو کالجز میں پڑھتے ہیں، اگر یہ حدیث مسلمانوں کے کتابوں میں کم از کم، جہاں میرا مطالعہ ہے، اگر 100 کتابوں میں نہ دکھاؤں تو میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار، اور اگر ہے تو پھر غیرت کا سوال آ جاتا ہے، پھر غیرت کا سوال آ جاتا ہے، پھر غیرت کا سوال، نعرہ حیدری، پھر غیرت کا سوال آ جاتا ہے، پھر غیرت کا سوال آ جاتا ہے کہ رسول نے فرمایا لولا علی لما کان کفر لفاطمہ آدم ومن دونہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، چاہے وہ آدم نبی ہوتے یا نوح نبی۔ مسلمانوں، اگر تمہارے 100 کتابوں میں دکھاؤں تو پھر غیرت کا مسئلہ ہو جائے گا نا۔ ارے ایک بیٹی تو ایسی ہے جس سے آدم نکاح نہیں کر سکتا، ایک بیٹی تو ایسی ہے جس سے کوئی نبی نکاح نہیں کر سکتا۔ ارے مجھے 4 ماننے میں کوئی انکار نہیں، لیکن پہلے علی جیسا دکھاؤ۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ ارے سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے تو یہ کہا، کیا 3 سے رسول کا کوئی پیار نہیں تھا؟ اور آج بھی ٹی وی پر سوال آتے ہیں، میں نے تو آپ کو پہلے بتایا بھائی میں تو ایک غیر سیاسی آدمی ہوں، ٹی وی پر سوال آتا ہے رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا؟ بیٹیوں کو نہیں، اگر آیا ہو تو اٹھ کر آپ کو قسم ہے اہل بیت کے عظمت کی کہ رسول نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں کیا دیا، تو ابھی مجھے ممبر سے نیچے اتارو۔ اور اگر ہر مرتبہ یہی رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا، ارے کچھ نہ کچھ تو دیا نا جو کہتے ہو۔ تو ایک بیٹی کو تو جہیز میں دیا، تینوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو جو عادل نہیں وہ اللہ نہیں، جو عادل نہیں وہ رسول نہیں۔ ایک بیٹی کو تو جہیز میں کچھ نہ کچھ دے اور دوسروں کو کچھ نہ دے، تو رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب جب میں نے یہ جملہ پڑھا میں بڑا پریشان ہو گیا، کیونکہ میں ملنگ ٹائپ کا آدمی، میں تو قبلہ پریشان ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا کہہ دیا رسول نے؟
آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو فرما رہا ہے کہ میرا کوئی کف نہیں، رسول فرمائے میری بیٹی کا کوئی کف نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، یا علی یا اللہ اب عبد الحکیم کہاں جائے؟ تو ہی نے تو کہا ہے کہ رسول کا قول اور فعل میرا قول اور فعل ہے، اب وہی کہہ رہا ہے جو تو کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی کا کوئی کف نہیں، تو کہہ رہا ہے میرا کوئی کف نہیں، اب میں کس کو مانوں؟ میرا کوئی کف نہیں، تو کہہ رہا ہے میرا کوئی کف نہیں، رسول کہہ رہا ہے میرے بیٹی کا کوئی کف نہیں۔ ارے مسلمانوں احسان مانو علی کا، احسان مانو علی کا، ورنہ آج کئی آدمی کوئی اللہ کو سجدہ کرتا، کوئی بطول کو سجدہ کرتا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، احسان مانو علی کا، احسان مانو ابو طالب کے لال کا، ورنہ آج کئی آدمی کوئی خدا کو سجدہ کرتا، کوئی بطول کا سجدہ کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرا کوئی کف نہیں، رسول نے فرمایا میری بیٹی کا کوئی کف نہیں۔ علی نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اب بطول سے شادی میں کرتا ہوں، توحید آپ کی بچ جائے گی، عصمت بطول کی بچ جائے گی۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کیا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں سوائق المحرقہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ابن حجر مکی نے لکھا رسول نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے قرآن میں نقطہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے کعبے کو سجدہ نہ ہوتا، علی نہ ہوتے فاطمہ کا نکاح نہ ہوتا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ بس عظمت جناب سیدہ بلند نعرہ سلام۔ اب بھائی میں نام اس کا نہیں، اگر کسی کو نام کا پتہ کرنا اس سوائق المحرقہ کو جا کر دیکھیں کہ یہ کس نے کہا تھا، کیونکہ میں ایسی باتوں کو ٹچ نہیں کرتا کہ یہ کس نے کہا تھا۔ آخر میں کہا یا رسول اللہ بس یہاں سے رسول کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا خاموش، لولا علی لما وقعت الواقعہ، اگر علی نہ ہوتا تو قیامت نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو قیامت نہ ہوتی، کیونکہ قیامت کا تعلق نبی سے نہیں امام سے ہے۔ نعرہ حیدری، قیامت کا تعلق نبی سے نہیں ہے، قیامت کا تعلق امام سے ہے، قیامت کا تعلق امام سے ہے، امام سے ہے، قیامت کا تعلق امام سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورۃ انبیاء میں ارشاد فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں معصومین کے تو اتنے ریفرنس دوں گا جس کی کوئی حد نہیں۔ ابھی جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، کلی مانگے گی کلی دوں گا، تفسیر صافی میں ہے، یہ آیت ہے قرآن کی، لا یحزنہم الفزع الاکبر۔ اللہ نے فرمایا کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جس کو کوئی نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا میدان حشر میں۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائک اس کو لینے کے لیے آئیں گے کہ قبلہ چلو، آپ کے بغیر قیامت نہیں ہو رہی ہے، قبلہ چلو، قبلہ چلو، مولا چلو، آپ کے بغیر قیامت نہیں ہو رہی ہے۔
وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائک اس کو لے کر آئیں گے، اس کا استقبال کریں گے، اور جب وہ ہستی قیامت میں آئے گی ملائکہ کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو۔ بڑا جملہ تھا میرے دوست، بڑا جملہ میں نہیں سمجھا سکا ہوں، بڑا جملہ تھا میں نہیں سمجھا سکا ہوں۔ ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو۔ اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو مسلمان کہتے کہ یہ اللہ آئے گا، یہ اللہ آئے گا، لیکن آیت آگے چلی، ھذا یومکم الذی، آج دن کے مالک تم ہو، کنتم توعدون، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں مشیت، اس کو قبلہ کیا کہتے ہیں؟ مشیت، اس کو کہتے ہیں مشیت۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ بھائی ٹرسٹیز جو ہیں بوتراب والے، انہوں نے مجھے کہا عبدالحکیم آپ اشرا پڑھیں گے، میں نے کہا میں پڑھوں گا، انہوں نے کہا ہم پڑھائیں گے۔ اب آپس میں ہماری مشیت ہو گئی، جو ان کا ارادہ وہ میرا، جو میرا وہ ان کا۔ اب جب میں آؤں تو مجھ پر واجب ہے کہ مجلس پڑھوں، اور ان پر واجب ہے کہ مجلس پڑھائیں۔ میں آؤں تو مجھ پر واجب ہے کہ مجلس پڑھوں، اور ان پر واجب ہے کہ مجلس پڑھائیں، کیونکہ مشیت ہو گئی ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا یا علی تم ہو میری مشیت، تم ہو میری مشیت، دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے۔ علی اگر میں خیبر میں بلاؤں تو آنا پڑے گا، خندق میں بلاؤں تو آنا پڑے گا، مباہلے میں بلاؤں تو آنا پڑے گا، معراج میں بلاؤں تو آنا پڑے گا۔ علی جو دنیا میں کہوں گا وہ تم کرو گے، اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا۔ نعرہ حیدری۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جنت پر لڑنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ یہ اللہ نے اچھا کیا کہ کسی ملا کے ہاتھ میں جنت نہیں تھی، یہ اچھا کیا اللہ نے کسی علامہ فہامہ کے ہاتھ میں جنت نہیں دی، ورنہ روزانہ کہتے میں تمہیں دیکھوں گا قیامت میں۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستوں؟ ارے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی تو سبب ہے کہ مسلمانوں نے متفق ہو کر لکھا، فرائض الصمتین میں، ینابع المدت میں لکھا کہ رسول نے فرمایا یا علی اللہ نے آپ کو بھی 3 چیزیں دی ہیں، مجھے بھی عطا کی ہیں، لیکن جو مجھے دی ہیں ان میں آپ میرے شریک ہیں، اور اللہ نے جو آپ کو 3 چیزیں عطا کی ہیں اس میں میں شریک نہیں۔ نوجوانوں، اگر میں کتاب کا، کیونکہ میں ذمہ دار آدمی ہوں قوم کا، ایسے تو نہیں غلط کہوں گا، 2 کتابوں کو میں نے آپ کو حوالے، ینابع المدت اور فرائض الصمتین میں، کہ رسول نے علی کو کہا یا علی اللہ نے مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں، اور آپ کو بھی 3 چیزیں عطا کی ہیں، لیکن جو مجھے 3 چیزیں عطا کی ہیں ان میں آپ میرے شریک ہیں، لیکن جو آپ کو عطا کی ہیں اس میں میں شریک نہیں ہوں۔ علی نے رسول سے پوچھا پروانوں کے سامنے، ستاروں کے سامنے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں اور میں شریک ہوں؟
کہا اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے لیکن اٹھانے والے آپ ہیں، اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا ہے لیکن قسیم النار والجنہ آپ ہیں، اللہ نے مجھے کوثر اور سبیل سلسبیل عطا کی ہے لیکن ساقی کوثر آپ ہیں، ساقی کوثر آپ ہیں۔ اب میرے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اللہ مجھے عطا کی ہیں اور آپ اس میں شریک نہیں ہیں؟ رسول نے فرمایا یا علی اوتی تسہرن مثلن وما اوتا نا مثلی، یا علی اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر عطا کیا ہے، مجھے ایسا سسر عطا نہیں کیا۔ وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابنتی، یا علی اللہ نے تجھے میری بیٹی صدیقہ جیسی بیوی عطا کی ہے، مجھے ایسی عطا نہیں کی۔ وَيَا عَلِي أُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ، اور یا علی اللہ نے تجھے اپنی صلب میں سے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے ہیں، مجھے عطا نہیں کیے۔ مسلمانوں اگر آپ کے کتابوں میں ہے تو پھر جواب دو، ارے جب 3 چیزوں میں رسول علی کا شریک نہیں تو پھر غیرے کو علی کا شریک کیوں بنا؟ نعرہ حیدری، میں نے بڑا جملہ ادا کیا ہے، میں نے آپ کو بڑا جواب دیا ہے، بڑا جواب دیا ہے۔ آج کہتے ہیں نا فلاں بھی علی کا داماد تھا، فلاں بھی داماد تھا، تو میں نے آپ کو جواب دیا کہ بے وقوفو، ارے جب ان 3 چیزوں میں علی بلا شریک ہے، رسول شریک نہیں، تو پھر غیرے کو علی کا شریک نہ بناؤ، کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ جو ننگے سر والی قوم ہے یہ بے وقوف نہیں، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر، ہم بے وقوف نہیں، ہم بے وقوف نہیں کہ ایسے ہی علی علی کرتے ہیں، ہم نے ان میں دیکھا ہے، ہاں ہم نے ان میں دیکھا ہے۔ تو بتاری کی علی راتی تھی لیکن تو نے علی کو اندھی آنکھوں سے دیکھا ہے، تمہیں کیا پتا کہ علی کا مقام کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ علی کی عزت کیا ہے؟ ارے ہاں یہاں سے دیکھ کہ اگر رسول بیت المعمور پر جائے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن بطول جائے تو رسول کھڑے ہو جائے، اور علی جائے تو بطول کھڑی ہو جائے۔ پھر بھی میں نے بڑا جملہ کہا ہے نوجوانوں، تم نے عزت نہیں کی تو کیا ہوا؟ ہاں 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، وہی ہے بطول جو 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آتی تھی تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ بطول بیٹھ جاؤ تھک گئی ہو۔ میرے دوستو، اہل بیت رسول اور اہل بیت رسول نے زندگی میں 4 چیزیں تو مانگی تھی لیکن امت نے نہیں دی۔ رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ جناب بطول نے صدق مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ کربلا میں 10ویں محرم کو اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، امت نے نہیں دیا۔ اور شام میں علی کی بیٹی زینب نے چادریں مانگی تھی، امت نے نہیں دی تھی۔ ہاں عزاداران حسین
عزاداران حسین آج شب 8 ہے، آج شب 8 ہے، لیکن میرے دوستو جب یہ جناب سیدہ اس دنیا سے جا رہی تھی تو علی کو بلایا، اور علی کو بلا کر سب سے پہلے وصیت یہ کہ علی آپ کو پتا ہے جب آپ میرے گھر میں آتے ہیں تو میری بیٹی زینب میرے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، ساری زندگی نہ آپ نے میری بیٹی زینب کا چلنا دیکھا ہے اور نہ قد دیکھا ہے، علی جب میرے گھر میں آئیں تو بتا کر آئیں، اور علی میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد شادی کرنا۔ کہا آقا زادی رسول کی بیٹی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا ہاں شادی کرنا، میں نام بھی تجھے بتا کے جا رہی ہوں، جو بیٹا پیدا ہو اس کا نام عباس رکھنا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں نے تو یہی علماء سے سنا، میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ جناب سیدہ نے تنہائی میں ہر بچے کو بلائے، لیکن تنہائی میں بی بی زینب کو بلا کر کہا تھا بیٹا جب بھائی عباس آئے تو کان میں میرے سلام کہنا اماں بطول تمہیں سلام کہتی تھی اور کہتی تھی کہ زینب کا خیال رکھنا، زینب کے چادر کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا، اور دیکھو بیٹا یہ میں تمہیں عباس کا کرتا میں نے ہاتھوں سے سیا ہے، یہ کرتا ہے یہ عباس کو پہنانا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جناب بطول کے انتقال کے بعد جب علی کی شادی ہوئی وہی ہم نام فاطمہ، اور جب 12 مہینے کے بعد بیٹا ہوا علی کو مبارک دی گئی، علی آؤ آپ کو بیٹا ہوا ہے، علی آیا جناب ام البنین نے مبارک دی، علی آپ کو مبارک ہو بیٹے کی، لیکن علی عجیب بات ہے کہ جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، جب سے آیا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، بس یہ جملہ تھا کہ آنکھیں نہیں کھولتا، علی کی آنکھوں سے آنسو آئے، رو کر کہا ہاں ام البنین آخرکار میرا بیٹا ہے، آخرکار میرا بیٹا ہے۔ ام البنین جب میں اسی دنیا میں آیا تھا تو تب تک میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آیا تھا، جاؤ میرے حسین کو بلا کر لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو بلا کر آؤ۔ نوجوانوں جیسے ہی حسین اندر آیا جناب عباس نے آنکھیں بعد میں کھولی پر دونوں ہاتھ پھیلائے، جس کا مقصد یہ تھا مولا ابھی سے میں نے دونوں ہاتھ قربان کر لیے، دونوں ہاتھ قربان کر لیے۔ ارے حسین نے اٹھایا حسن نے اٹھایا، اتنے میں جناب زینب آئی، بابا میرا بھی تو بھیا ہے، میرا بھی تو بھیا ہے مجھے بھی دو۔ جناب زینب نے بھائی کو اٹھایا ایک کونے میں گئی، اور خدا جانے بھائی کے کان میں کیا کہا۔ جب علی نے دیکھا نا کہ کان میں بھائی کو کچھ کہہ رہی ہے، جناب علی نے فرمایا بیٹا اب ننھے بھیا کو کان میں کیا کہتی ہو؟ زینب نے رو کر کہا بابا اماں بطول کے سلام کہتی ہوں، اور کہتی ہوں بھیا اماں بطول نے کہا تھا کہ زینب کے پردے کا خیال رکھنا۔ میرے دوستوں نوجوانوں آپ حیران ہوں گے جب یہ بچہ 2 برس کا ہوا جناب ام البنین نے جناب عباس کو وصیت کی بیٹا روزانہ تم بی بی زینب کے گھر جاتے ہو نا، بیٹا بھی بڑے ہو گئے ہو، وہ ہے آقا زادی، تم ہو نوکرانی کے بیٹے، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کبھی زینب کو بہن کہہ کر نہ پکارنا۔ نوجوانوں عبدالحکیم اسی ادا پر مر نہ جائے، ہاں بیٹا کبھی اپنی بطول کی بیٹی کو بہن کہہ کر نہ پکارنا، کیونکہ تم ہو نوکرانی کے بیٹے،
وہ ہے بطول کی بیٹی. اور بیٹا دوسری بات یہ ہے کہ جب زینب کے گھر جائیں تو ان کے چہرے پر نظر نہ کرنا, کہیں سے زینب کے بالوں پر نظر نہ پڑ جائے. نوجوانوں, میں نے مصائب کا جملہ کہہ دیا کہ جب زینب کے گھر جائیں تو زینب کے چہرے پر کبھی نظر نہ کرنا, کہیں آپ کی نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے. اور جناب عباس نے وصیتوں پر اتنا عمل کیا میرے دوستو کہ دشمنان آل محمد بھی اس روایت کے گواہ ہیں کہ تمام شہداء کے سر سانگوں پر تھے, لیکن عباس کا سر گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا. کسی نے کوفے میں پوچھا تھا شہید راہ خدا آپ کا سر نوکے نیزہ پر کیوں نہیں جاتا؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی, اماں نے وصیت کی تھی کہ زینب کے چہرے پر نظر نہ کرنا, کہیں آپ کی نظر زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے. اگر میں نوکے نیزہ پر جاتا ہوں کہیں میری نظر زینب کے چہرے پر نہ پڑ جائے, زینب کے بالوں پر نہ پڑ جائے. عزاداران حسین جب یہ وصیتیں کی, اب تاریخوں نے لکھا کہ 3 دن ہو گئے عباس جناب زینب کے گھر نہ آیا. تیسرے دن جناب فضا کو بھیجا, جاؤ میرے بھائی عباس کو لے کر آؤ. میرے دوستو جناب عباس آیا لیکن زمین پر بیٹھ گیا, سر نیچے ہے. جناب زینب نے کہا بھیا سر کو اوپر کرو, نیچے کہہ کر کہا اماں نے منع کیا ہے. کہا مجھے بہن کہہ کر پکارو, کہا اماں نے منع کیا ہے. دوران گفتگو چلتی رہی, ہر بات میں کہا اماں نے مجھے منع کیا ہے. یا ایک مرتبہ بی بی زینب نے پیار کے لہجے میں کہا اگر تم میرے بھائی نہیں, میں تمہاری بہن نہیں, تو پھر میرے گھر میں کیوں آئے ہو؟ نوجوانوں یہ جملہ کہنا تھا یا قیامت برپا ہو گئی؟ ننا منا بچہ اٹھا. ارے میرے دوستو چند قدم آگے چلے, آگے سے زینب آئی. بھیا ابھی سے ناراض ہو گئے؟ بھیا میں تمہارے سہارے تو کربلا چلوں گی, آج ہی ناراض ہو گئے ہو؟ بھیا میں تمہارے سہارے تو کربلا چلوں گی. عزاداران حسین حد ہو گئی احترام کی, اور حد ہو گئی بی بی زینب کے محبت کی. میرے دوستو وہ وقت آ گیا, 9 کل 8ویں ہے نا, یہ جب 8ویں 9 کی شام آئی تو بی بی زینب نے تمام بیبیوں کو اکٹھا کیا اور کہا بیبیوں گھبراؤ نہیں, میں تمہارے پردے کی ضامن ہوں. کسی کی مجال ہے کہ میرے بھائی عباس کے موجودگی میں آپ کے چادر کا نام لے؟ بیبیوں کو اطمینان ہو گیا. میرے دوستو 10ویں کا دن چڑھا, لاشوں کے اوپر لاشیں آئیں. ہر مرتبہ جناب عباس حسین کے پاس ہے مولا مجھے اجازت دو, مولا مجھے اجازت دو, لیکن اجازت نہ ملی. ایک مرتبہ تلوار کے سہارے باہر علی کا لال بیٹھ گیا, یا اتنے میں دیکھا کہ علی کی بیٹی سکینہ آ رہی ہے, لیکن اکیلی نہیں ہے, اس کے پیچھے بنی ہاشم کے 36 بچے ہیں جن کے ننگے سر ہیں, ہر ایک کے ہاتھ میں چھوٹا سا کوزہ ہے, چھوٹا سا پیالہ ہے. جناب عباس نے کہا آقازادی کیسے آنا ہوا؟ کہا چچا میں آپ کے سہارے تو آئی تھی کربلا میں, ان بچوں کو لے کر. ابھی یہ مجھے بچے کہتے ہیں کہ کہو اپنے چچا کو کہ پانی لے کر آئے. پانی کا نام آ گیا. جناب عباس نے کہا موقع اچھا ہے, کہا جاؤ خیمے سے خالی مشک لے کر آؤ. خالی مشک لے کر آئی. اب جو مؤرخین نے لکھا تو یہ کائنات کا منظر بن گیا. پوری کائنات نے دیکھا کہ جناب سکینہ کے کاندھے پر خالی مشک, اس کے پیچھے جناب عباس,
اس کے پیچھے بنی ہاشم کے 36 بچے، حسین جیسا شہنشاہ۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو 3 مرتبہ کھڑا ہو گیا، 3 مرتبہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاں نوجوانوں، اور سب سے پہلے جناب عباس کو کہا، ہاں بھائیا لے کر آئے ہو سفارش؟ ہاں بھائیا عباس لے کر آئے ہو مرنے کی سفارش؟ یہ کہا کر اور پھر جناب سکینہ کو کہا، ہاں بیٹا آج آئی ہو چچا کو اجازت دلوانے۔ بیٹا یاد رکھنا آج چچا کو اجازت دلواتی ہو، لیکن کل جب شمر نے تجھے تماچے مارے تو چچا کو بہت یاد کر کے روئے گی کہ چچا اگر آپ کو اجازت نہ دلواتی تو تماچے کیوں کھاتی؟ چچا آپ کو اجازت نہ دلواتی تو پھر زینب کی چادر کیوں چھینتی؟ عزاداران حسین، آج کا میرا آخری جملہ یہ ہے، جناب عباس گیا، واپس آیا، گھوڑے سے گرے۔ میرے دوستو جب گھوڑے سے گرا یا بی بی زینب نے بیبیوں کو بلایا، آؤ بیبیوں، میں نے جو کل تم سے وعدہ کیا تھا آج وہ میں جملے واپس لیتی ہوں۔ اب تمہارے پردے کا خدا حافظ، میرا بھائیا گھوڑے سے گر گیا ہے۔ عزاداران حسین، ارے کربلا کی 2 شہادتیں ایسی ہیں جس نے حسین جیسے شہنشاہ کو بوڑھا کر دیا، ایک اکبر کی شہادت، ایک جناب عباس کی شہادت۔ ہاں سید اٹھا، لیکن یہ جملے کہتے ہوئے، بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھیا عباس ہمت نہیں ٹوٹی، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ جناب حسین عباس کے لاش پر پہنچے، جناب عباس کا سر اٹھایا، گود میں لیا، جیسے ہی اپنی گود میں لیا جناب عباس نے کہا، مولا میرے سر کو نیچے رکھو، مولا میرے سر کو اپنی گود سے اٹھاؤ زمین پر رکھو، مولا میرے سر کو اٹھاؤ زمین پر رکھو۔ حسین نے پوچھا بھیا کیوں؟ کہا مولا جب نانا رسول کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کا سر بابا علی کی گود میں تھا، جب بابا علی دنیا سے جا رہے تھے تو اس کا سر بھائی حسن کی گود میں تھا، جب بھائیا حسن کا انتقال ہو گیا تھا اس کا سر آپ کی گود میں ہے اور گود میں تھا۔ آج اگر میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میرا سر آپ کی گود میں ہے، مولا جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ اسی لیے میرے سر کو زمین پر رکھو، کیونکہ آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ عزاداران حسین یہ کہنا تھا، حسین کا عباس کا کہنا تھا، یا کربلا کے زمین سے آواز آئی، عباس بیٹے ایسے نہ کہو میں بطول پہنچ گئی ہوں، عباس بیٹے ایسے مت کہو میں بطول پہنچ گئی ہوں۔ اور عزاداران حسین، ہاں میں صحیح روایت پڑھنے کا عادی ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کسی نے لکھا 13 ضربیں، کسی نے لکھا 17 ضربیں، یہ کربلا کا حال موسوم نے بیان فرمایا کہ تمام انبیاء موجود تھے، رسول موجود تھا، علی موجود تھا، بطول موجود تھی۔ جب پہلی ضرب چلی تو جناب آدم نے الوداع کہا، حسین تو جان تو کربلا جانے۔ ضربیں چلتی گئی، انبیاء چلتے گئے۔ میرے دوستو جب 11 ضرب چلی رسول کی آواز ہی، بیٹا میں برداشت نہیں کر سکتا، تم جانو تو کربلا جانے۔ 12ویں ضرب چلی، علی کا آواز آیا، بیٹا حسین آپ جانے تو کربلا جانے۔ جب 13ویں ضرب چلی بطول کی آواز آئی، بیٹا حسین سارے چلے جائیں تو چلے جائیں، آؤ میری گود میں، آؤ میری گود میں بیٹا، میں نے آپ کو چکیاں پیس کر پالا ہے، آؤ بیٹا میری گود میں نے تمہیں چکیاں پیس کر پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اور یا اللہ دشمنان آل محمد کو نیست اور نابود کر۔ یا اللہ یہ حسین کے جو عزادار ہیں، یا اللہ جہاں جہاں بھی انہوں نے فرش عزا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔
ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو بڑی زندگی عطا کر۔ یا اللہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی حسین کا دشمن رہتا ہے تو اس کے نیست اور نابود کر۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو بڑی زندگی عطا کر، اور یا اللہ یہ جو آخری 3 دن رہ گئے ہیں یا اللہ یہ خیر خوبی سے گزر جائیں، اور یا اللہ کہیں بھی حسین کا دشمن ہے، چھپا ہوا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، اس کو نیست اور نابود کر۔ ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر، ان میں اتفاق پیدا کر، اور یا اللہ جو محبان آل محمد ہیں چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے بھی ہو، یا اللہ ان کو توفیق عطا کر کہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق محمد آل محمد کو حسین کا پرسہ دے۔ اللہم صلی علی محمد و علی